السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تعمیر سوچ کے دوسرے حصے کو کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسی بات کا اعادہ جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی کل ہمارا پروگرام ایک پوڈ کاسٹ کا ہے، لائیو نہیں ہوگی لیکن ریڈی رہیے گا۔ ابھی آپ کو پہلا حصہ جو آپ نے سنا، اب آج یہ دوسرا حصہ، اور انشاءاللہ تعالی کل ہماری پوڈ کاسٹ ہوگی ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا تو میں اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کروں گی کہ یہ ٹاپک واقعی اتنا اہم ہے کہ جس کو ہم کور کریں۔ اور جب تک آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں گے اور میں آپ کو وہ موضوع بتا دوں گی تو اپنے کمنٹ ضرور بتائیے گا، اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے موضوعات کو کور کرنا چاہیے۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس بات پہ بھی بات ہو جائے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سبسکرائب کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھ رہے۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں 7 منٹ 8 منٹ کی، اس کو لازمی پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی مثبت تبدیلی آئے گی، نہ صرف آپ کے ذہن کے اعتبار سے بلکہ آپ کے باڈی کے اعتبار سے بھی اور آپ کے روحانی طور کے اوپر بھی۔ یعنی ہم جو ایک مجموعہ ہیں جس کو میں بار بار کہتی ہوں، ہم ایک ٹرائنگل ہوتے ہیں، باڈی یعنی آپ کی پرسنالٹی، اس کے بعد آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ، جس سے آپ کی سوچ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا بیہیویئر کو چینج کرتی ہے، اور تیسری چیز ہے آپ کی سول یعنی آپ کی روح جو آپ کا کردار بناتی ہے اور آپ کی نیتوں کو صاف کرتی ہے۔ الحمدللہ اب ہمارا ویمن ان ہڈ کا سرکل بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ سرکل بڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ خواتین اس کے اندر ایڈ آن ہوتی جا رہی ہیں، ایسے ایسے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے بات کرنا۔ آئیے اب اپنے پہلے حصے کے اعادے کی طرف، یعنی تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے ایک خاص بات اس میں کہی تھی، یعنی پورے لیکچر کے اینڈ میں اگر آپ نے اینڈ تک دیکھا ہو تو ایک خاص بات کہی تھی، اور وہ ٹاپک یہ تھا ہمارا آخر میں کہ یہ سوچ بنتی کیسے ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ سوچ تبدیل کرو، مگر اس سوچ کو تبدیل کیسے کریں؟ مگر اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سوچ بنتی ہی کیسے ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سوچ بننے کی پہلی سیڑھی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ وقت اپنی والدہ کے، اپنے ماں کے ساتھ اس کے رحم میں وقت گزارتا ہے۔ اس وقت اس ماں کی سوچ، اس ماں کا کردار اس کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والی عورت سے یا ایمان والے مرد سے شادی کرنے کے بارے میں ہم کو ایک مشورہ دیا۔ تو یہ ہوتی ہے سوچ بننے کی پہلی سیڑھی۔ سوچ بننے کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ سوچ بننے کی دوسری سیڑھی ہے اس بچے کا اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے حساب سے جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، خاص کر جو چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ در حقیقت بچے کی نفسیاتی بالغی یا ذہنی اپروچ اس کے بالکل پیدائش کے ارلی دنوں میں بنتی ہے، یعنی شاید آپ سمجھ لیجیے اس کے جو شروع کے 3 سال ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ ہم 3 سال تک بچے کے کردار سے غافل رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر اس کے ارد گرد کی سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور 3 سال کے بعد وہ بچہ وہ تمام چیزیں واپس آپ کو دینے لگتا ہے۔ آپ حیران ہو کے سوچتے ہیں اس نے یہ باتیں کہاں سے سنی اور کہاں سے سیکھیں؟ آپ ہی سے سنی، آپ ہی سے سیکھیں۔ آپ ہی کے گھر کا ماحول ایسا تھا جو اس کا پہلا ماسٹر تھا۔ ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ اور اس کے ارد گرد کا ماحول اس کا پہلا اسکول۔ ایک بچہ جو ایک ایسے خاندان میں پلا بڑھا ہو جہاں عورت کی عزت نہ ہو، جہاں بات بات پہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہو، آوازیں اونچی ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، الزام تراشیاں ہوں، ایک دوسرے کا ادب نہ ہو، تو ہم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انسانوں کا ادب کرنا، نرم بولنا سیکھے گا؟ جہاں عورت کے لیے عزت نہ ہو جس گھرانے میں، وہ بھی یقیناً بڑا ہو کے گھرانے میں ایک عورت کو عزت کا حقدار نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح جس گھرانے میں دوست لوگ موجود ہوں، نرمی سے بات کرنے والے،
شرافت کا مظاہرہ کرنے والے، عفو اور درگزر کرنے والے موجود ہوں، تو یہ اسباق بچوں کو کتابوں میں نہیں پڑھائے جاتے، یہ اسباق بچے کتابوں سے نہیں سیکھتے، یہ اسباق بچے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچ کی پختگی کی دوسری سیڑھی ہے۔ اب آئیے اس سوچ کو ہم تیسری سیڑھی تک لے کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات والدہ کے رحم میں جب تک ہوتا ہے وہ بچہ وہاں بھی نہیں سیکھ پاتا۔ بعض اوقات اپنے ارد گرد کا ماحول بھی اتنا شاندار نہیں ہوتا کہ اس کی ایک شاندار شخصیت کی وہ تشکیل کر سکے۔ تو لہٰذا اب ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ کیا وہ مرتے دم تک اسی ادھیڑ بن میں رہے گا، انہی اندھیرے اور انہی جالوں کے درمیان اپنی زندگی گزارے گا، اور وہ یہ کہے گا میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تو پیدائش سے پہلے بھی میں نے ایک اچھے ماحول کو نہ سنا اور پیدائش کے بعد بھی میں نے نہ اچھا سنا نہ اچھا دیکھا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد قدرت ہر انسان کو، ہر ذی روح کو مواقع دیتی ہے اپنے ارد گرد کو دیکھنے کا، اس سے کچھ جاننے کا، اس سے کچھ سیکھنے کا، اور جو کچھ اس نے سیکھ رکھا ہے اس کو انلرن کرنے کا ضرور مواقع دیتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ شعوری طور پہ ہم یہ پرکھ سکتے ہیں کہ جس سوچ کو ہم نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، جس نظریے کو ہم نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، آیا یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، یا یہ اس قابل ہے کہ اس کو کہیں دفن کر دیا جائے؟ یقیناً ہمیں اپنی کچھ باسی بدبودار سوچوں کو دفن کرنا ہوگا اور فکر نو کی طرف بڑھنا ہوگا۔ تازہ ہوا کے جھونکوں کی طرح ہمیں اپنی سوچ کو بھی لینا ہوگا، نئی سوچ کو، معطر سوچ کو، بڑی سوچ کو۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کے لیے فکر تازہ بہت ضروری ہے، نیا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور پرانا کچھ غلط سیکھا ہوا بھلانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں لاشعور کی۔ شعور اور لاشعور، یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یادوں کے طور پہ ہمارے پاس دی ہیں۔ شعور کے اندر میموری کم ہوتی ہے، لاشعور میں میموری بہت ہوتی ہے۔ شعور جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ بھی سو جاتا ہے، مگر لاشعور آپ کے سوتے میں بھی جاگتا رہتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ پیدائش سے پہلے سے لے کے اور آج تک کی ساری باتیں اسے یاد ہیں۔ ہمارا ماحول، ہماری روایتیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری پیدائش سے لے کے اور آج تک کچھ ایسے ٹھوس نقش ہمارے اندر ثبت کر دیتے ہیں ہمارے لاشعور میں کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ان کو ریکال کرنا چاہیں تو وہ ریکال ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے یادداشتیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات لاشعور میں بیٹھی باتیں ہم سے عمل کرواتی ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ خود بخود صادر ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لاشعور میں نقش ہوتی ہیں۔ اب ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے وہ اچھے یا برے عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ثابت شدہ آپ کے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں جو خود بخود رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ بعض اوقات اپنی دوستوں کی محفلوں میں، رشتہ داروں کی محفلوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بات یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں کوئی کردار ہمارے دماغ میں آ کے اٹک جاتا ہے۔ آپ سوچیں وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، نہیں یاد آتا۔ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، سب گھر چلے جاتے ہیں، دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، تیسرے دن اچانک ناشتہ کرتے یا گاڑی میں بیٹھتے یا کپڑے استری کرتے یا کھانا پکاتے ہوئے اچانک سے آپ کو وہ نام، وہ کردار یاد آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اوہ یہ نام تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آپ کے شعور میں تو اس کی یاد محفوظ نہیں تھی، لیکن آپ کے شعور نے لاشعور کو کہا کہ ماسٹر پھنس گیا ایک جگہ، اس کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو یہ یادداشت واپس لا کے دینی ہے، اور لاشعور نے اپنی فائلیں کھنگالنی شروع کر دی اور آخرکار 1 دن 2 دن 4 دن میں اس نے وہ چیز لا کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لاشعور بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایک بار لاشعور میں اگر کوئی چیز ثبت ہو جاتی ہے تو مشکل ہی ہے کہ وہ زندگی میں کہیں نکلے، کچھ کاریگری زیادہ کریں گے تو نکلے۔ ہمارا لاشعور شعور کو کنٹرول کرتا ہے، جیسا چاہے گا ویسا شعور ریئیکٹ کرے گا۔ تو لہٰذا شعوری طور پہ ہونے والے تمام اعمال، جیسا میں نے کہا اچھے یا برے، یہ لاشعور میں پہلے سے موجود نقش کی عکاسی کرتے ہیں۔
اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ شعور لاشعور یہ تو ساری سائیکالوجی کی باتیں ہیں، آپ اس کو کسی طرح قرآن اور حدیث سے ثابت کیجیے۔ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت شدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا بلا۔ اب یہ یاد ہے آپ کو، مجھے یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو یہ بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ کوئی وعدہ ہوا تھا وہاں پہ۔ انسان کے اندر یہ داعیہ ہے، یہ انسٹنکٹ ہے کہ وہ ایک اپنے سے بڑے طاقتور ہستی کے آگے جھکنا چاہتا ہے، اس کو پوجنا چاہتا ہے۔ یہ اسی وعدے کی چھاپ ہے، کیونکہ کبھی اسے ایک برتر ہستی کے آگے جھکایا گیا تھا، وہاں وعدہ لیا گیا تھا الستو بربکم۔ اسے وعدہ شعوری طور پہ یاد نہیں ہے، مگر لاشعور میں اس وعدے کے نقش موجود ہیں، لہٰذا ان وعدوں کی نقش کے طور پہ آج بھی انسان اپنے سے بڑی ایک طاقتور ہستی کے آگے جھکنا چاہتا ہے جب خود کو بے بس اور ناتواں محسوس کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ سطریں پڑھ کے سناتی ہوں، بڑی خوبصورت سطریں ہیں، یعنی لائنز۔ اردو بھی تو یہاں لوگوں کی کمزور ہے نا۔ سب سے بہادر انسان وہی ہے جو اپنے لاشعور کو مثبت بات کی طرف اور اعلیٰ بات کی طرف لے کر آئے، اپنے عمل کی خود سے ہی دلیل مانگے، اگر اس کے پاس اس عمل کی کوئی بھاری دلیل موجود نہ ہو تو اس عمل کو ترک کر دے۔ اگر وہ اعمال اس کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے تو ان اعمال کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ یہ ہماری خود سے جنگ ہے، اپنی اصلاح کی جنگ، اور اگر ہم اس میں جیت گئے تو سمجھیے اپنی ذات کو فتح کر لیا۔ اگر ہماری کوئی بھی سوچ ہمیں حالات سے نمٹنے کے بجائے چڑچڑاپن، غصہ اور مایوسی کا شکار کر دیتی ہے تو سمجھیے کہ یہ ایک منفی سوچ ہے، اور اس منفی سوچ کی وجہ سے ہم کو نہ صرف یہ کہ کردار میں اپنے جھول نظر آئے گا، بلکہ در حقیقت ہم ذہنی طور پہ بھی کمزوری کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی پریکٹس آج میرے ساتھ کرنا چاہیں، آنکھیں بند کر لیں اور کچھ اپنے آپ سے وعدے کیجئے، کچھ اپنے ذہن کی اصلاح کیجئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر پیدائش کے وقت یعنی پیدائش سے پہلے کے وقت میں اگر اچھی چیز اندر نہ جا سکی ہو، اگر پیدائش کے بعد آس پاس کا ماحول آپ کو اچھی سوچ نہ دے سکا ہو، تو آئیے آج خود ٹرائی کرتے ہیں، آج اپنی سوچ کی خود پیوند کاری کرتے ہیں، خود اپنی سوچ کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو چلیے تھوڑی سی دیر آنکھوں کو بند کیجئے اور میری آواز کو سنیے۔ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے بعد سے مجھے ناکامی کے بجائے کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے۔ کوئی مرحلہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں نے اس مسئلے میں اٹکنا نہیں ہے، میں نے اس کا حل نکالنا ہے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اپنی سوچ کو قابو میں رکھتے ہوئے۔ مجھے بار بار اچھا سوچنا ہے، بار بار بدگمانی سے بچنا ہے، بار بار الزام تراشیوں سے بچنا ہے۔ مجھے احسان کی امیدیں ختم کر دینی ہیں، احسان کرنا ہے، توقعات کو کم رکھنا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ ہر ایک شخص کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اس کے اس نقطۂ نظر کا احترام کرنا ہے۔ دل میں آنے والی بدگمانیاں ہماری سوچ کے لیے، ہمارے عزم کے لیے اور ہمارے خوابوں کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو دلوں میں جگہ نہیں دینی۔ اچھی اقدار یعنی ویلیوز کو میں نے سیکھنا ہے، اور وہ اقدار جس نے آج کی زندگی تک مجھے صرف نقصان دیے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ غصے سے بچنا ہے، بد زبانی سے بچنا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لینا۔ اس ایکسرسائز کے بعد آپ نے ایک اور لسٹ بنانی ہے۔ اس لسٹ میں آپ نے اپنے اندر جو آپ کوئی ایک کمی پاتی ہوں، یعنی ذہنی طور پہ بعض اوقات ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، ہم اپنے جذبات کو کبھی قابو نہیں کر پاتے اور کبھی ہم اپنی زبان کو نہیں۔ آپ نے وہ کمی لکھنی ہے۔ وہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتی۔ اکثر خواتین سے جب یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ لکھیں تو وہ یہی لکھتی ہیں اور وہ ہے غصہ۔
چلیے سمجھیے کہ ہم نے بھی یہی لکھا کہ میں غصے کے وقت غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتی۔ اب اس مسئلے کا حل بھی لکھیے ساتھ۔ کبھی آپ نے اپنے آپ سے ملاقات کی ہو نا، تو آپ اپنے یہ مسائل اپنے آپ سے ڈسکس کریں، لیکن ہم اپنے آپ سے ملاقات نہیں کرتے، ہم دوسروں کے متعلق زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے، اپنے متعلق کم سوچتے ہیں۔ تو لہٰذا جو عادت آپ کو اپنے اندر ناپسند ہے، مثلا غصہ، اس کو لکھیے اور اس کا حل بھی لکھیے اور اس کی وجہ بھی لکھیے کہ آپ کو کب کب غصہ آتا ہے، اور کیا اس غصے کے اظہار کو آپ جس طرح سے بھی کرتی ہیں، کیا اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ مجھے امید ہے نہیں ہوتا ہوگا۔ تو لہٰذا حل کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے سلوشن پہ بھی دوبارہ نظر ڈالنی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے ہمارا پلان اے، ایک ہوتا ہے پلان بی۔ پلان بی کی طرف آئیے۔ عموماً خواتین یہ کہتی ہیں، جب میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے اتنا غصہ کیوں کیا، تو وہ کہتی ہیں اس نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ یعنی اس نے غصہ دلایا تو آپ کو غصہ آ گیا، وہ ہنسائے تو آپ ہنس دیں، وہ رلائے تو آپ رو دیں، آپ کا اپنا کنٹرول ہی اپنے اوپر نہ ہو۔ غصہ اگر آنا ہے تو ایسی بات پہ آنا چاہیے جو جائز ہو۔ کسی کے غصہ دلانے سے ہمیں کیوں غصہ آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں، میرا ذہن میرے کنٹرول میں نہیں۔ تو لہٰذا یہی تو چیز ہے جو میں آپ سے ملاقات کروا رہی ہوں، اور جو میں نے کہا تھا آخر تک اس سیریز کو سنیے، ان پروگرام کو سنیے، تو آخر میں ہم اس سب کا سم اپ کرتے ہیں، اور جب سم اپ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ غصے میں بے اختیار ہونا، جذباتی ہونا، چیخنا، چلانا، دوسرے کو برا بھلا کہنا در حقیقت تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، اس چادر پہ ہاتھ مارنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا نرمی اختیار کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، بڑے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ثواب ملیں گے آپ کو۔ یہ ہماری سوچ کی کمائیگی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو خود کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنے اوپر قابو نہیں کر پا رہے، یہ سوچ کی کمزوری ہے۔ غصہ کرنے سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، یہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو لہٰذا اب دوسرے حل کی طرف جائیے۔ غصہ کرنے سے کبھی معاملات کی درستگی نہیں ہوتی، آپ دیکھ چکے ہیں، اب دوسرے حل کی طرف جائیے۔ مزاج کو ٹھنڈا کر کے، اس کی بات کو ٹھنڈے مزاج سے سن کر لاہ عمل تیار کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے یا غلط، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں جو صحیح ہے وہ کیجیے، جو آپ کی ہی نظر میں غلط ہے، جس کو آپ بعد میں ہی ریگریٹ کریں، اس سے بچیے۔ ایسا غصہ کر کے، ایسے رویے کر کے ہم کو اپنے اہداف نہیں مل رہے، اپنے ٹارگٹس نہیں مل رہے، تو چینج کر لیتے ہیں اس کو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے کو تبدیل کرنے سے زیادہ آسان طریقہ خود کو تبدیل کرنا ہے۔ عظیم اور پرسکون انسان کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کے جذبات اس کے قابو میں ہوں، اس کے رویے اس کے اختیار میں ہوں، عزتوں اور ذلتوں کے معیار وہ خود طے کرے۔ دوسرے جب اس کو بے عزت کریں تو بے عزت نہ ہو جائے، دوسرے جب عزت دیں تو خود کو باعزت نہ سمجھے، خود معیار طے کرے، کیا وہ باعزت ہو گیا یا اس نے کوئی ذلت والے کام کیے۔ یقین رکھیے، مثبت سوچ والے جب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو تنقید ان کے لیے حوصلے کا کام دے دیتی ہے، مایوسی ان کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہے، یقین ان کا زیادہ راہ ہوتا ہے، حوصلہ ان کی سواری، اور اللہ کی رضا ان کی منزل۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام کے اینڈ میں، یعنی آج کی ریکارڈنگ کے اینڈ میں، میں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ تعارف تو عاطفہ کا اسی روز ہوگا، لیکن آج میں آپ کو موضوع بتانے والی ہوں تاکہ آپ جلد از جلد اس کو اپنے جاننے والے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ عاطفہ کے ساتھ میرا ٹاپک ہے پوسٹ پارٹم، یعنی بیبی بلو۔ عموماً پہلے بچے کی پیدائش کے بعد، بعض دفعہ دوسرے تیسرے میں بھی، ماں بننے والی اس عورت کے اوپر کچھ ایسے جذباتی اٹیک آتے ہیں، کچھ ایسی ہارمونل چینجز آتی ہیں جس کی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے، جس کو کہ در حقیقت ہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آس پاس والے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید کسی جنات کا اثر ہو گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہینگر سے مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ شاید اس ہینگر کی مہر سے وہ جنات اس کی جان چھوڑ دیں۔ در حقیقت یہ ایک
ہارمونل ڈس بیلنس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن ٹولز کی ضرورت اور جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ عموماً ہمارے ہاں نہ ہی ماں کو دیے جاتے ہیں اور نہ ہی باپ کو اور نہ ہی گھر والوں کو۔ اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ وہ ٹاپکس جو عموماً ہماری زندگیوں میں کور نہیں کیے جاتے مگر کور کرنے بے حد ضروری ہیں، اس کو ہم یہاں پہ اپنے موضوعات بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس پورے سوچ کی بہتری کے عمل سے گزر جائیں گے، یعنی یہ دونوں لیکچر پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ لیں گے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے اب کوئی بھی نئی چیز لینے کے لیے اور پرانی غلط چیز انلرن کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جڑے رہیے اس چینل سے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بہت سارے فالوورز بنائیے، بہت سارے لائکس دیجئے اور واچ ٹائم پورا کیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے، اور انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں یہ سارے پوائنٹس بھی دیا کروں گی جس کے اوپر میں نے اس روز بات کی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا اس چینل سے۔ مجھے ابھی بھی بہت ساری لائکس، شیئر اور سبسکرائب چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک تو ضرور سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ کے ساتھ اب دوبارہ حاضر ہوں گی کل انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔